میرا دوست یہی علی دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں محمد کا بھائی ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کا ادنا سا غلام ہوں۔ یا اللہ میں علی کی دعا قبول کر لے، میرے بیٹے حسین کو بھی ایسا بھائی دے دے جو ہو تو حسین کا بھائی لیکن ہمیشہ کہے میں تو حسین کا غلام ہوں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں صرف چھوٹا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، غازی عباس باب الحوائج ہیں۔ آج اگر عباس کو واسطہ دیں گے نا اللہ کو، غازی عباس کا، کوئی آپ کی خواہش رد نہیں ہوگی، اور اگر گریے کے ساتھ آپ کریں گے تو یقیناً دعائیں قبول ہوں گی۔ چونکہ میں نے روایت میں پڑھا ہے حسین پہ رونے والوں کا جب آنسو جاری ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا رد نہیں ہوتی۔ اجرکم اللہ۔ ہمارے ایک بہت بڑی عالم دین ہیں علامہ ملبوبی، انہوں نے کتاب لکھی ہے الوقائع والحوادث۔ اس میں ایک روایت لکھتے ہیں کہ علامہ بحر العلوم جو ہیں وہ ہیڈ تھے میرے آقا غازی عباس کے حرم کے امور کے دیکھنے کے لیے، تو انہیں کسی نے بتایا غازی عباس کی قبر پہ پانی چلا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے قبر تھوڑی سی جو ہے وہ تعمیر چاہتی ہے، اس کی تعمیر کی جائے۔ تو وہ لے کے گئے ایک مستری کو۔ میں کہتا ہوں یار کتنا خوش قسمت مستری تھا جسے ام البنین کے لال کی قبر کی زیارت نصیب ہوئی۔ ہم تو جاتے ہیں نا اوپر زری میں جا کے زیارت کرتے ہیں، قبر نیچے تہہ خانے میں ہے۔ تو وہ مستری کو لے کے گئے تو اسے کہا جی عباس کی، غازی عباس کی قبر جو ہے اس کو مرمت کرنا ہے تو آپ آ جائیں۔ بڑا خوش ہوا، فوراً ادھر پہنچا۔ تو جب نیچے گئے سرداب میں 2-3 قبریں تھیں، کچھ قبریں زیادہ تھیں سرداب کے اندر، تو پوچھنے لگا آقا غازی کی قبر کون سی ہے جس کو میں پہلے تعمیر کروں، اس کی جا کے میں تعمیر مکمل کروں؟ تو علامہ صاحب نے بتایا یہ والی جو قبر ہے مثلا دائیں طرف، یہ غازی عباس کی قبر ہے۔ مستری نے ہتھیار اپنے جو سامان نیچے رکھ دیا، غور سے دیکھ کے کہنے لگا آقا، چونکہ ایک دفعہ قبر کو دیکھتا تھا پھر آقا بحر العلوم کو دیکھتا تھا، کہتا آقا میں نے تو ایک حدیث سنی تھی حضرت عباس کا بڑا لمبا قد تھا میں نے حدیث سنی تھی غازی کا اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، پاؤں زمین پہ خط دیتے تھے۔ مولا یہ جو آپ قبر بتا رہے ہیں یہ تو غازی کے قد کے مطابق نہیں ہے، یہ تو بڑی چھوٹی سی قبر ہے۔ یہ غازی کی یہ روایت یا میں نے یہ غلط سنا ہے یا یہ کسی اور کی قبر ہے؟ علامہ بحر العلوم اپنا امامہ اتار کے پھینکتے ہیں، رو کے کہتے ہو تجھے کیا بتاؤں، 11 محرم کو جب سجاد آئے دفن کرنے کے لیے غازی کو اٹھانے لگتے، اتنے نیزے لگے تھے، اتنی تلواریں لگی تھی، اتنے تیر لگے تھے، اور جب اٹھانا چاہتے وہ حصہ جسم سے علیحدہ ہو جاتا، وہ حصہ جسم سے جدا ہو جاتا۔ اور جب امام سجاد نے ایک چٹائی منگوائی، عباس کو جمع کر کے چٹائی میں رکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ آپ لوگوں کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اور غازی تیری وفاؤں کو سلام، ام البنین تیری تربیت کو سلام، ام البنین تیری تربیت کو سلام۔ عزادارو، غازی عباس بڑے وفادار، بڑے عظیم شخصیت کے مالک۔ ایک روایت میں میرے مولا کے پاس آئے، کہا مولا مجھے موت کی اجازت دے دے، وقت زیادہ ہو گیا، کہا مولا مجھے تھوڑی اجازت دے دے۔ میرے مولا نے کہا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، کبھی لشکر فوج کا سالار بھی موت کی اجازتیں مانگتا ہے؟ تو غازی رو کے کہتے آقا وہ فوج کہاں ہے؟ وہ جناب علی اکبر سینے پہ برچھی کھا کے سو رہے ہیں، وہ میرے ایک سپاہی قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، وہ میرے ایک سپاہی مسلم بن اوسجا وہ وہاں شہید ہو گئے،
آقا یہ تو پورا میدان میرے سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے، آقا میری فوج کہاں ہے؟ آقا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خیموں کی طرف گیا نا، میں نے دیکھا سکینہ بی بی نے 23 بچے بی بی کے ارد گرد جمع تھے، چھوٹے چھوٹے کاسے اٹھائے ہوئے تھے۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، فرمایا یا امی العباس انت حیون و نحن عطشان، اے عباس آپ بھی زندہ ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے کہیں العطش، وہ ہماری پیاس لگی ہے، ان کے پاس پانی نہ ہو۔ آقا مجھے بڑی شرم آتی ہے بچوں سے، میں اس طرف نہیں جا سکتا، مہربانی کیجئے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے، صرف اتنا کہہ دیجئے جا عباس پانی لے آ، پانی لے آ۔ میرے مولا نے کہا ہاں عباس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پانی لانے کی، لیکن سب سے پہلے چلا جا اس خیمے میں، وہاں آقا زادی زینب بیٹھی ہے۔ وہ آقا زادی زینب جس نے سفر بھی عباس کے سہارے پہ کیا تھا، آقا زادی زینب جاؤ آقا زادی سے اجازت لے آؤ، آقا زادی اگر اجازت دے دے تو تم پھر پانی لینے چلے جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اپنے اپنے مرحومین کو بالخصوص، اور جو جو خواہشات ہیں آج ضرور مانگنی ہے۔ اور بعض لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے دعا کا کہا ہے، میں گناہگار ہوں، میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ جنہوں نے دعا کا کہا ہے اب اللہ غازی عباس کے صدقے ان کی دعائیں قبول کرے، باب حاجات کے صدقے۔ تو میرے مولا نے بھیجا، کہا جاؤ خیمے میں زینب عالیہ سے اجازت لے آؤ۔ عزادار و غازی عباس آئے۔ غازی کی تربیت جناب ام البنین نے ایسی کی تھی کہ غازی عباس جناب سیدہ کی اولاد کے سامنے بولتے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں بولتے تھے۔ جہاں اولاد سیدہ موجود ہوتی نا تو وہ دور کھڑے رہتے۔ چونکہ یہ منظر میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، 21 رمضان کو جب سارا جناب سیدہ کا خانوادہ میرے آقا علی کے ساتھ کھڑا تھا، اس وقت غازی عباس وہ دور کھڑے تھے، بہت گریہ کر رہے تھے، بہت رو رہے تھے، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ حسن و حسین کے ہوتے ہوئے، زینب و کلثوم کے ہوتے ہوئے میں بابا کے پاس جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بلایا نا میرے آقا نے، ام البنین سے کہا میرا عباس کہاں ہے؟ عزادار و غازی عباس آئے نا تو میرے مولا نے صرف ایک جملہ کہا، عباس اذا کانا یوم العاشوراء، عباس جس دن 10ویں کا دن ہوگا، دخلت فی الماء، پانی میں جب تم داخل ہو جاؤ، عباس پانی نہ پینا، حسین کا اصغر پیاسا ہوگا، حسین کی سکینہ پیاسی ہوگی، عباس پانی نہ پینا۔ دونوں باپ بیٹا نے گلے میں باہیں ڈالی، گریہ بلند ہوا گھر میں، علی اور عباس رو رہے ہیں، گلے میں باہیں ڈال کے۔ باہر اسبق بن نباتہ آئے، کل باب کیا، دروازہ کھٹکایا، کہا حسن آقا ہمارے آقا کی روح پرواز کر گئی ہے، گھر میں جو اتنا گریہ ہے۔ حسن رو کے کہتے ہیں بابا نے عباس کو گلے لگایا ہوا ہے، اور دونوں باپ بیٹا رو رہے ہیں، یہ ان کے گریے کی آواز ہے۔ اجرکم اللہ، میری آقا زادی نے تربیت کی تھی، ام البنین نے، روتے بھی رہے ضرور، دعا مانگتے رہے۔ آج دعا آپ نے مانگنی ہے۔ میں آج ایک جملہ کہوں گا جناب آقا زادی کو، جناب سیدہ کو، میں کہوں گا آقا زادی آپ تو بابا سے پوچھ رہی تھی، او بابا ہمارے جب یہ مارے جائیں گے تو ان پر گریہ کون کرے گا؟ میں کہوں گا آقا زادی وہ تیرے بابا نے کہا تھا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا وہ جس کے جوان تیرے جوانوں پہ روئیں گے، وہ جن کے بزرگ تیرے بزرگوں کا گریہ کریں گے۔ آقا زادی وہ تیری بابا کی دعا کے صدقے میں وہ دیکھ مومن کیسے گریہ کر رہے ہیں۔